انسان کے دل پہ اس کا خیال بھی نہیں گزرا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی وہ کچھ نہیں ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو پڑھ لو قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، یہ سورہ واقعہ آیت نمبر 30 کہ اللہ نے جنتیوں کے لیے جنت کے اندر لمبے لمبے سائیدار درخت بنائے ہوئے ہیں۔ وَمَوْضِعُ صَوْتٍ مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فرمایا جنت کے اندر ایک کوڑے جتنی جگہ، سعود کہتے ہیں کوڑا، کوڑے جتنی جگہ جنت کی، یہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہے۔ یعنی جنت کی معمولی شے اس زمین کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ فرمایا وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، پڑھ لو اگر تم چاہو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ اللہ فرماتا ہے وہ بندہ جس کو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ قیامت کے دن جس بندے کو اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اللہ فرماتا ہے فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور سب سے بڑی کامیابی میدان قیامت کے دن کی یہی ہے کہ بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہاں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ، اس حدیث کو امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ماجہ، یہ تینوں صحیح ستہ کی حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ نے نیک بندوں کے لیے جنت کے اندر بڑا عالیشان اور ان کے لیے اجر اور ثواب اور جنت تیار فرما رکھی ہے۔ عبادی الصالحین ذکر کیا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے نیک بندے، گناہ گاروں کا ذکر نہیں کیا، نیکوکاروں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ایسا کچھ ہے، اتنی عظیم نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو کوئی آنکھ دیکھ نہ سکی اور کوئی کام سن نہ سکا اور کسی وہم و گمان میں وہ چیزیں آ نہ سکی جن کو رب نے تیار کر کے رکھا، تو ملے گی دل کو نیک بندوں۔ یہ دیکھیں اس پہر میں اسلام ہے، ایمان ہے، جس نے ہمیں اٹھایا بھی ہے، سہری کروائی ہے اور اللہ کے گھر میں پہنچایا ہوا ہے۔ یہ عبادت اللہ کو پسند ہے۔ آپ جتنے آئے بیٹھے ہو، دنیا کا تو کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کو اس وقت آنے کے پیسے نہیں ملنے والے، کوئی انعام نہیں رکھا گیا دنیا کا کہ جناب آپ سہری کریں، کھانا کھائیں، مسجد میں آئیں، آپ کو 100 روپیہ انعام ملے گا، 1000 روپیہ ملے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اونچا بول دیجیے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی۔ یہی تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میری خاطر ایسے کرے گا، رات کی نیند قربان ہے اور اس وقت ہمارا نہیں رکھا گیا دنیا کا کہ جناب آپ سہری کریں، کھانا کھائیں، مسجد میں آئیں، آپ کو 100 روپیہ انعام ملے گا، 1000 روپیہ ملے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اونچا بول دیجیے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی۔ یہی تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میری خاطر ایسے کرے گا، رات کی نیند قربان ہے اور اس وقت ہمارا بستر چاہتا ہے کہ ہم سکون کی نیند سوئیں، لیکن نیند چھوڑی ہوئی ہے، سہری کر چکے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے فجر کی نماز ادا کر چکے ہیں، تو پھر اللہ نے ہمیں نعمتیں تو انشاءاللہ دے دی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے ان بندوں میں شامل ہیں جن کو رب فرماتا ہے میرے نیک بندے، اور اگر خدا نہ خواستہ بھی نہیں ہے تو اللہ ہمیں کر دے۔ کسی بزرگ نے کہا تھا احب الصالحین ولست منهم، احب الصالحین ولست منهم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ
دیکھو جتنا نیک نہیں ہوں لعل اللہ یرزق لی صلاحا، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے گا، اللہ مجھے بھی کیا کر دے گا، نیک بنا دے گا۔ یہ میں اللہ سے امید ضرور، ہم بھی اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک بنا دے گا، نیکوں سے مطلب محبت رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کے اس سحری کے اٹھنے کو قبول فرمائے، روزہ رکھنے کو قبول فرمائے، فجر کی جماعت کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بس رب یہی چاہتا ہے، رب یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری خاطر ذرا لکھ دے صحیح، پھر کرم مہربانیاں ہی مہربانیاں ہونے والی ہیں، اور پھر انشاءاللہ جنت بھی منتظر ہونے والی ہے بندے کے کہ رب کا بندہ رب کی جنت تک پہنچے۔ تو یہاں جناب اس حدیث میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے رب العالمین راضی اور خوش ہو جائے اور میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔